مولانا صاحب کہتے ہیں میں صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا پیدل چلنے کے لیے، غالباً یہ فیصل آباد کی بات ہے، میں تھوڑا پیدل چلنے کے لیے جا رہا تھا تو دور سے میری نظر پڑی، وہاں پہ فروٹوں کی ریڑھیاں لگی ہوئیں، فروٹوں کی ریڑھیاں دور سے میری نظر پڑی۔ ایک ریڑھی والا، اس کی سفید پگڑی اور سفید داڑھی، سفید پگڑی میری دور سے ٹکٹکی بن گئی، اور میں یوں ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ ریڑھیوں والے بیچارے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، نہ دین ہوتا ہے نہ دنیا ہوتی ہے، غم اور دکھ ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ میری طبیعت کو اتنا جچ گیا کہ میں اس کے قریب سے گزرا تو میں نے پھر یوں پلٹ کے دیکھا، کون ریڑھی والے کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے؟ میری طبیعت کو اتنا جچا، میں نے یوں پلٹ کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے سامنے ریڑھی کے اوپر ایک سیبوں کی پیٹی پڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ اس نے یوں پیٹی پر رکھا ہوا تھا، دوسرا اس نے ریڑھی پہ رکھا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ٹپ ٹپ خاموش فریادیں اس کی جھولی میں گر رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا بابا جی خیر تو ہے، خیر تو ہے، کیا ہوا، کیا بنی؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کے سامنے جو سیبوں کی پیٹی پڑی ہوئی تھی اس نے یوں کر کے میرے سامنے الٹا دی، اوپر اٹھائی تو میں نے کیا دیکھا کہ سیبوں کی جو اوپر والی لہر تھی اس میں بڑے اچھے اچھے سیب تھے، پر نیچے سارے ادگلے سیب، ادگلے سیب۔ اوئے ہوئے ہوئے، وہ مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں، یہ جو بہت کا لفظ ہے مجھے آج بھی تڑپاتا ہے، اور اس کی بہت، اس نے میرے سینے میں خنجر کی طرح اتار دی۔ بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں، صبح صبح منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لے کر آتا ہوں، پھر وہ شام تک میری بک جاتی ہے، اس کی بچت میں سے میں تازہ آٹا خریدتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرتا ہوں، پر آج کسی ظالم نے میرے بچوں کا رزق مجھ سے چھین لیا ہے۔ جب اتنی سطح سے ظلم ہو رہا ہو تو پھر حکمرانوں کے آنے اور جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، پھر فوج اور پولیس کو گالیاں دینا نادانی ہے، حکمران گندے، سیاستدان گندے۔ او نہیں نہیں میرے بھائیو، میرے ملک کا سیب بھرنے والا بھی بددیانت بیٹھا ہوا ہے، ایک چپڑاسی سے لے کر حکمران کے آخری درجے تک لوگ بددیانت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔